جب انسان کسی سے وفا کی بات کرے تو اصل میں وہ اس کی بے وفائی کی بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ دین میں دھوکہ نہیں ہوتا، اور اگر دھوکہ ہو تو سمجھ لو وہ دین نہیں۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے، اور بوجھ سے انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ خوف اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو اپنے گناہ سے آگاہ ہو، لیکن اسے چھوڑنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کی اہمیت اس سے پوچھو جو نیند کے لیے دوائیوں کا محتاج ہو۔ بے موقع کامیابی اور بے موسمی پل ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ بے بسی میں بہایا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اختلاف رائے کو صبر سے برداشت کرنا انسان کے بااختیار اور مضبوط ہونے کی پہچان ہے۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کرے جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لے۔ اگر اولاد آپ کی حلال کمائی کو گناہ کے کام پر خرچ کرے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے، یہ ایک راز کی بات ہے۔ اپنے ہم سفر کو ہمیشہ راضی رکھو، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ جو لوگ ضمیر کی آواز پر دھیان نہیں دیتے وہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ بے شرمی سے قائم کیا گیا تعلق بدتمیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جو دوسروں کو غلط کام پر لگاتے ہیں وہ اپنے لیے دوزخ تیار کرتے ہیں۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ اس دوست پر گلہ نہ کرے جو آپ کو دھوکہ دے گیا ہو، بلکہ اپنے آپ پر گلہ کرے جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن سننے والا اسے سچ سمجھے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔
لوگوں کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ چیز بری لگتی ہے جس میں ان کا فائدہ ہو۔